دنیا بھر میں نئے سال کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں۔ پاکستان میں بھی رات 12 بجے اس حوالے سے سیلیبریشن ہوگی، آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا اعلان کیا ہے عوامی مفاد کے اوپر۔ گھر بناؤ، معیشت اٹھاؤ، نئے سال پر وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے کو بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ذرائع آمدن بتانے پر بلڈر کو 6 ماہ اور خریدار کو 3 سال کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فکسڈ ٹیکس رجیم اور برات میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ تعمیراتی شعبے کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر، میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں، جو ڈسکلوزنگ سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے۔ جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023، اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا۔ پھر چوتھی چیز جو ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز، جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی۔ 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کا۔ کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے، میں پھر آپ اپنی کمٹمنٹ رکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز دی ہیں انسینٹیوز میں، ہم آپ کو پورا بیک کریں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی، وہ دور کریں گے۔ اور ایسے میں چیئرمین آباد فیاض الیاس نے ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کو معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا۔ بزنس مین عارف حبیب کہتے ہیں صنعتوں کے چلنے سے روزگار کے مواقع مزید پیدا ہوں گے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ نے کنسٹرکشن کے بعد زراعت، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ سمیت دیگر شعبوں میں بھی اصلاحاتی پروگرام متعارف کرانے کی خبر دی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ نے تعمیراتی شعبے کے پروگرام میں توسیع کو خوشائند قرار دے دیا۔ ٹیکسوں کا نظام ٹھیک کیا گیا ہے، تو اسی طرح اب یہ ایکسٹینڈ ہوتا چلے جائے گا دوسری ویلیو چین میں، ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے، انجینئرنگ انڈسٹری ہے، آٹو موبائل انڈسٹری ہے، تو سب میں اب یہ چینجز آئیں گی، اور آئی تھنک کہ اب اکانومی گریجولی گروتھ کی طرف جائے گی۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے سما سے بات کرتے ہوئے تعمیری شعبے کی ترقی کے فوائد بتا دیے۔ اویلیبلٹی آف گھر، اور اس سے ظاہر ہے جو روزگار کے مواقع پیدا ہونا، گورنمنٹ کے ریونیو پیدا ہونا، انڈسٹریز کو چلنا، تو اس میں آئی تھنک اس کے فوائد پہ تو سب متفق ہیں۔ چیئرمین آباد فیاض الیاس نے کہا ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کا منصوبہ معیشت کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ نیا پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بھی بے تحاشا ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور مور دین 1 ٹریلین کی جو ہے آپ کا ایوالو ہونا ہے یہ پیسہ آپ کی پاکستان کی اکنامی میں، جو آپ کا پیسہ جو آنا ہے وہ بھی سارا سرکولیشن آئے گا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ تعمیراتی شعبے سے وابستہ درجنوں صنعتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ملک کی معیشت ابھی مشکلات کا شکار ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے۔ کرونا صورتحال کے بعد ایمنسٹی اسکیم میں توسیع ضروری تھی۔ جس طرح سے انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے، ممکن ہے حکومت کو اس کے بعد بھی مزید توسیع دینی پڑے۔ 200 ارب کے منصوبوں کی بات کی جا رہی ہے، اندازہ ہے کہ یہ 2 سے 3 ہزار ارب تک جائیں۔ کنسٹرکشن کا پیکیج اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر نے، جس نے ٹیک آف کیا ہے، مگر جو کووڈ آ گئی تھی درمیان میں اور چیزیں رک گئی تھی، تو اس لیے اس کو ایکسٹینشن اس کی ضروری تھی، اور یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے گورنمنٹ نے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ ایکسلریٹ ہونے والا ہے سیکٹر، شاید ہمیں ایکسٹینشن ایک اور بھی دینی پڑے۔ مطلب یہ ایسا سمجھیں کہ جو آج فگر ہے نا جی، یہ 200 کی ہے، 300 کی ہے، یہ تقریباً چلی جائے گی، اس کو 10 ٹائم کر لیں آپ، یہ تقریباً 2 سے 3 ہزار ٹریلین، 2 سے 3 ٹریلین کے آس پاس کی اس میں پیسے آئیں گے۔
اور وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے تک اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بات کریں گے عباس شبیر سے۔ عباس، نئی قیمتوں کا اطلاع کب سے ہوگا؟ دیکھیں، وزیر اعظم کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے تک کے اضافے کی جو سمری آئی تھی اس کو فوری طور پر مسترد کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں صرف 2 روپے 31 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوگا اور پیٹرول کی نئی قیمت 106 روپے ہوگی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے تک اضافے کی سمری آئی تھی اور اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے صرف 1 روپے 80 پیسے تک کے اضافے کی منظوری دی ہے۔ اس طرح ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 110 روپے 24 پیسے ہوگی اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 106 روپے لیٹر ہوگی۔ عباس، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون نے بھی ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ استعفوں کا فیصلہ 31 جنوری کے بعد ہونا ہے تو پھر لوگوں کو الیکشن سے کیوں روکا جائے۔ جواب میں مولانا نے بے بسی کے ساتھ کہا پھر ساری جماعتوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ۔ آر ہوا نہ پار، نہ کرتے بلاہر ہو گیا اقرار۔ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی ضمنی اور سینٹ الیکشن میں لڑنے پر راضی ہو گئی۔ نواز شریف نے حصہ لینے کے حق میں رائے دے دی۔ گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے لیگی رہنماؤں کے مشاورتی اجلاس میں نواز شریف نے کہا کہ جب تک استعفے اسپیکر کو دینے کا باقاعدہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ملاقات میں بیٹھے ایک اور لیگی رہنما نے کہا کہ جب ہم سب اسمبلیوں میں موجود ہیں تو پھر کسی دوسرے کو کیسے اسمبلی سے آنے سے روک سکتے ہیں۔ نواز شریف کا فیصلہ سن کر مولانا فضل الرحمان نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا پھر جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ ضمنی اور سینٹ الیکشن پر ہی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ جو چاہے الیکشن لڑے اور جو چاہے بائیکاٹ کرے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان 1 جنوری کو لاہور میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا۔ نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد عمران خان کو ہٹانے کی حد تک ہے۔ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں، وہ اپنا الیکشن لڑے، ہم اپنی حکمت عملی اپنائیں گے۔ اتحاد جو ہے وہ عمران خان تک کے ہٹانے کا اتحاد ہے اور اس پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل بھی مزید بات چیت ہوگی۔ استعفیٰ دینا جو تھا وہ ایک اسٹریٹجی تھی، ایک حصہ تھا، لیکن آپ یہ سب یاد رکھیں کہ ہماری جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے اس کا مقصد استعفیٰ دینے ہمارے نہیں ہے، اس کا مقصد عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ زیادہ ڈھونگ کرتی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ باتیں بہت کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ جھنڈے والی گاڑی چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر ایم کیو ایم سیریس ہے تو ایم کیو ایم کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، گرفتار خواجہ آصف کا لاہور کی احتساب عدالت نے 13 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو پارٹی سے وفاداری کی سزا دی گئی ہے۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ خواجہ آصف عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو انہوں نے پنجابی زبان میں بات کی اور عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو کہیں تاریخیں ہی درست کر لیں۔ خواجہ آصف نے نیب سے گلہ بھی کیا کہ اتنی بار رکن پارلیمنٹ رہنے والے پر صرف 81 کروڑ روپے کا الزام لگایا ہے، پیسے تو کوئی زیادہ تلاش کرتے۔ میرا مدعی عمران خان ہے۔ دوسری جانب سردار ایاز صادق نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران تمام تر دباؤ کے باوجود مسلم لیگ میں فارورڈ بلاک نہیں بنا سکے کیونکہ کوئی بھی رکن فارورڈ بلاک میں شامل ہونے یا قیادت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ خواجہ آصف صاحب کو وارننگ مل چکی تھی کہ جماعت چھوڑ دیں، جو کہ خواجہ آصف صاحب نے نہیں کیا تھا اور یہ کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے۔ نیب کی استدعا پر عدالت نے خواجہ آصف کا 14 جنوری تک کا جسمانی ریمانڈ دیا تو خواجہ آصف کے وکیل نے بتایا کہ اسی روز اینٹی کرپشن عدالت گوجرانوالا میں بھی پیشی ہے جس پر عدالت نے ریمانڈ 13 جنوری تک منظور کر لیا۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ اور مسلم لیگ کاف کی تحریک انصاف سے ناراضگی ابھی دور نہ ہوئی۔ سینئر رہنما کامل علی آغا سما سے خصوصی گفتگو میں کہتے ہیں کہ حکومت نے مشاورت اور مذاکرات کے عمل کو بند کر دیا۔ ہم عمران خان کے نہیں، ریاست کے اتحادی ہیں، ریاست سے مشورہ کر کے ہی آگے بڑھیں گے۔ حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرتی۔ ہمارے اتحاد بننے کی وجہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ
یہ تھا کہ جتنی پالیسی بنائی جائیں گی اس کے اندر ہماری انپٹ شامل ہوگی. آج تک ہماری ریزرویشنز وہ جاری ہیں, ہماری شکایت جاری ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ہم عمران خان کے اتحادی ہیں. قطعی طور پہ نہیں, ہم تو ریاست کے اتحادی ہیں, ہمیشہ سے ریاست کے اتحادی رہے ہیں اور ریاست کے اتحادی رہیں گے. ریاست ہمارے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتی ہے, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. یہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. جو موقع ہوگا اس کے اوپر ریاست سے مشورہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے. رابطے تو ہر جماعت کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں جی, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارے رابطے نہیں ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں, ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں. ہماری جماعت تو بند دروازوں کی سیاست کرنے کی قائل نہیں ہے. موجودہ حکومت نے مشاورت کے عمل کو جو ہے کم کیا ہے, مذاکرات کے عمل کو بند کیا ہے. اور کل جیالے, آج کھلاڑی. ایم کیو ایم بہت مصروف ہے مہمانوں کی آؤ بھگت میں. سما نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہیں اتحادی کے لیے, تو کسی نے کہا الائچی والی چوئنگم اور کسی نے کہا محبت. کر کے آئے ایم کیو ایم کے لیے, کل جیالے آئے تھے, الائچی والی چوئنگم محبت کا پیغام لائے. کل جیالے تھے, آج کھلاڑی آ گئے. ہم تو اپنے اتحادی کے پاس آئے ہیں. ہاں بھائی خرم بھائی, کیا ہے, کیا ہوگا, کیا لائے ہیں؟ مزیدار ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کی بات کر رہے ہیں. آج کیا ارادہ ہے فیصل بھائی کا نیو ایئر نائٹ پہ, یہ پوچھ رہے ہیں. جیالے آئے, کھلاڑی آئے, لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے لے کر آئے, پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہ آئے. پی ٹی آئی کے وفد کی کراچی میں. ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد. پی ٹی آئی وفد نے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے لیے ایم کیو ایم سے تجاویز مانگ لی ہیں. پی ٹی آئی وفد کے مطابق ایم کیو ایم کی تجاویز وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے, اور اس وقت یہ وفد پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کا اس وقت جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں. سندھ کے اوپر نازل ہوا ہے, اس کو 12 نہیں اب 13 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا, درست درست. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتیں پوری طور پہ اس بات سے متفق ہیں کہ سندھ کے سب سے بڑا دشمن, انہی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی. میں اس پہ بھی ان سے اختلاف رکھتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی مر چکی, اب صرف زرداری لیگ رہی, اس سے کہ اس پارٹی کا بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ صرف ان کا نام اور ان کی شہادتیں استعمال کرتی آ رہی ہے سندھ کے عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کی. تو یہ میرا آپ سے دوسرا اختلاف تھا. امید ہے آپ اس سے بھی میری ایگری کر لیں گے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے, اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, اور میں کہتا ہوں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری اور زر کا پجاری زرداری. تو ہمیں ساری جماعتیں جو اس وقت جوائنٹ میں سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جیسے فیصل بھائی نے کہا, باہر بھی ہم اس بات پہ متفق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج جو بات ہم نے آ کے یہاں رکھی ہے کہ ہم تینوں جماعتیں انشاءاللہ عنقریب مل کر ایسے طریقہ کار سے نکالیں گے جس سے صوبہ سندھ میں بھلائی ہے. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے, میرا پوائنٹ آف ویو میں نے بڑے کھل کے پریس کانفرنس میں پرسوں یا 2-3 دن پہلے انصاف ہاؤس میں کہا کی تھی, جس میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ 2017 کے سینسس کو ریویو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے اور اس کو کریکٹ کیا جا سکے 4 سال بعد. اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ سینسس میں ٹرانسپیرنسی اس حد تک موجود نہیں تھی جس سے شہری اور خاص طور پہ اربن ایریا سے, شہری علاقوں کے لوگ سیٹسفائیڈ ہوں کہ تمام لوگوں کی گنتی صحیح طریقے سے, جس کی وجہ سے بالخصوص سندھ کے اندر
जहां हम दोनों जमातों ने सेंसस से पहले एक स्टैंड लिया था जो उस वक्त कबूल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त PTI के रहनुमाओं की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की। अब जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं, जिसने इलेक्शन के बॉयकॉट से तौबा कर ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमें बॉयकॉट से फायदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। सिराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कर्जा भी ले लिया और खुदकुशी भी नहीं की। हमने बाइकाट किया था, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार हमने तय किया है कि हम कभी बाइकाट नहीं करेंगे, हम हिस्सा लेंगे। पीपल पार्टी कभी भी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। वो 9 नकद पे यकीन रखती है, 13 उधार पे यकीन नहीं रखती। सेनेट के इंतखाबात होंगे और तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक होंगे। PTI की कोशिश है कि अपनी नाकामियों की तमाम तर ज़िम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर डाले और बहुत कामयाबी के साथ वो ये काम कर रहा है, लेकिन खुद इदारों को भी ये सोचना है कि क्या वो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। और इस्लामाबाद में 2020 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया है। नौजवानों ने गीत गाकर अलविदा किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में मोबाइल फोन की किस्त मांगने पर सेल्स मैनेजर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की 1.5 माह बाद शादी थी। डॉल्फिन एहलकारों ने मुलजिम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मोबाइल फोन की किस्त मांगना सेल्स मैनेजर के कत्ल की वजह बन गया। वाकया पेश आया GT रोड पर। CCTV फुटेज में 25 साला फैसल के सामने कुर्सी पे बैठा शख्स मुलजिम फरमान है, जो अचानक उठा, असलहा निकाला और पलटकर फायरिंग कर दी। भाई जब मतलब अपने काम में मसरूफ हुआ, उसने उठते साथ ही एक फायर उसके सीने पे मार दिया। ठीक है, जब वो नीचे गिरा फिर उसने ऊपर से 2 फायर और मारे। फायरिंग के वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मौजूद अमला जान बचाकर भाग निकला। मामूल का गश्त करते डॉल्फिन एहलकारों को पता चला तो उन्होंने आकर मुलजिम को दबोच लिया। अहले खाना ने मकबूल फैसल की 1.5 माह बाद शादी तय कर रखी थी। उसकी शादी थी सर, तो बस ये तो सब कुछ उजड़ गया हमारा जो भी था। अब क्या करें, खुदा के लिए हमारी कोई हमें इंसाफ दिलाए वजीर आला से। थाना शालीमार पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा खालिद खान अपने 2 बेटों और गनमैन समेत कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। DPO के मुताबिक खालिद खान अपने 2 बेटों यासिर खान, नवीद खान और गनमैन के हमरा घर जा रहे थे कि कटी खेल चौक के करीब मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई है। लाहौर में फैक्ट्री एरिया से मकामी स्टेज अदाकारा को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, इस मामले से मुतालिक पुलिस का क्या बताना है? मुकामी स्टेज अदाकारा है, नाम है और मलिक है की बात। जहांगीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई तादाद 10,105 हो गई है। 2,475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक 4,960 मरीजों की सेहतयाबी के बाद एक्टिव केसेस 34,537 रह गए हैं। पिम्स में MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस की जानिब एहतजाजी मार्च। मुल्क भर से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स तंजीमों के अलावा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शरीक। वफाकी पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। पुलिस ने खारदार तारों की मदद से D चौक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान।
हस्पताल में MTA ऑर्डिनेंस का नफाज नामंजूर। 1 माह तक पिम्स हस्पताल में नारेबाजी करने वाले मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ साथ मुल्क भर से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स तंजीमों के नुमाइंदगान के अलावा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम चैप्टर्स की भरपूर शिरकत। शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मार्च के साथ विफाकी पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने चाइना चौक में खारदार तारे लगाकर मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन तारे हटाकर डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में अस्पतालों की बंदिश की धमकी दे दी। तिहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे, फिर हमें कोरोना वार्ड बंद करने पड़ेंगे, फिर हमें पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल को बंद करने पड़ेंगे। यहाँ पे गैर मुअय्यन मुद्दत तक यहाँ पे डी चौक बैठ के फिर धरना देना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट स्टेटस खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पिम्स है वो स्केड्यूल 3 से निकल जाएगा, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नौ मुंतखब मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल शाह भी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पहुँच गए। डी चौक में पावर शो के बाद मुलाजमीन ने आज तो एहतजाज खत्म कर दिया, लेकिन चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर असफंदियार कहते हैं कल से पिम्स अस्पताल के ग्राउंड में एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को क्यों हटाया गया, समा अंदर की बात सामने ले आया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने समा को बताया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को उनकी ख्वाहिश पर हटाया गया। 20 साल हो गए थे मुफ्ती साहब को, और शायद उसकी अपनी भी इसमें कुछ ख्वाहिश शामिल थी, और तकरीबन 46 साल इस कमेटी का पूरा उम्र है जब से एक कंस्टिट्यूट हुई है। 40 साल में से 20 साल मुफ्ती साहब थे और बाकी 26 साल जो है मुख्तलिफ तकरीबन 11 लोग जो है 2-2 3 साल के लिए। तो मुफ्ती साहब के इल्म और उनका मकाम रुतबा बहुत बुलंद है। इनको हम इंशाल्लाह स्टेट लेवल पे किसी बड़े फोरम पे इंशाल्लाह उनको खुद ख्वाहिश जाहिर की थी उधर छोड़ने की। मेरी उससे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी अरसा इस पर रह चुका हूँ। नए चेयरमैन आए रोहित लाल कमेटी के, उनसे आपको क्या तवक्को है कि पोपलजई साहब को काबू कर लेंगे? हम ये तवक्को ज़रूर रखते हैं। पोपलजई को काबू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये तवक्को ज़रूर है कि वो कौमी यकजहती के लिए रोहित हिलाल के हवाले से कोशिश करेंगे। और अदालती अहकामात के बावजूद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तुर्क कंपनी को मशीनरी वापस न की। शहर में लगे कूड़े के ढेर अब तक मौजूद हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट। साल भी खत्म और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का तुर्क कंपनियों से मुआहिदा भी, मगर लाहौर से खत्म ना हो सका तो वो है कचरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर अभी तक लगे हुए हैं। बदबू और ताफुन के बाइस शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो गया है। लाहौर बहुत गंदा हो गया है। यहाँ पर हमारी रिहाइश है, लेकिन बच्चे बहुत दिनों से मुतासर हैं कूड़े की वजह से। बहुत स्मेल आ रही है। पहले वाला लाहौर नहीं रहा ये, ठीक है। जो भी पहले सफाई नजर आती थी ना लाहौर में, वो नहीं रही। तुर्क कंपनी के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मशीनरी वापस नहीं की। LWMC का अमला सफाई भी नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की मशीनरी है वो टोटली इनको सपोर्ट कर रही है, और कोर्ट के आर्डर्स को भी जो है तो इन्होंने एक तरफ रख दिया है। तो हम खुद जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप से, और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उनको कोर्ट ऑर्डर्स दिखा के और हम अपनी अमलाक जो हैं, जो हमारी मशीनरी है, उसको हम टेक ओवर कर सकें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर दफातर भी सील कर दिए हैं। LWMC के मुताबिक नया कॉन्ट्रैक्टर मिलने तक खुद कचरा उठाया जाएगा। लाहौर ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत शहर में सफाई के मामलात को हल करवाने के लिए अब खुद अहम किरदार अदा करे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। साल 2020 जहां एक जानिब अपने साथ बेशुमार तकलीफ दे खबरें लेकर आया, वहीं कई घरों में खुशी के शादियाने भी बजाए गए। इस साल कौन कौन से शोबिस सितारे शादी के बंधन में बन गए, रेहान अहमद हमें बता रहे हैं। 15 फरवरी को अदाकारा अरमीना राना खान ने अपने फैंस को शादी की खबर दी। फैसल खान के साथ उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब पसंद किया।
14 मार्च को सज्जल अली और अहद रजा मीर की शादी की तकरीब अबू धाबी में हुई। तकरीब में करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। अदाकारा समीना अहमद की दूसरी और मंजर सहबाई की पहली शादी खाना आबादी 4 अप्रैल को सादगी से अंजाम पाई। शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल की शादी खूब जेर बहस रही। अदाकार ने पहली बीवी सायरा को छोड़ा और 31 मई 2020 के रोज सदफ कमल के साथ नई जिंदगी के सफर का आगाज किया। 22 मई को अदाकार आगा अली और अदाकारा हिना अल्ताफ ने एक दूसरे का हाथ थामा और नई जिंदगी की शुरुआत की। सारा खान 16 जुलाई को फलक शब्बीर के साथ शादी के रिश्ते में बंध गईं। आठ अगस्त को अदाकारा आमना शेख ने उमर फारूक को बतौर जीवन साथी चुन लिया। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद के भाई सलमान सईद की शादी 27 सितंबर को हुई, जिसमें टीवी और फिल्म की कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अदाकारा सना जावेद और गुलकार उमैर जायसवाल के निकाह की तकरीब 20 अक्टूबर को हुई। दोनों की जोड़ी अवाम में मकबूलियत हासिल कर गई। 2020 के दौरान साबिक अदाकारा नूर ने अपने पहले शौहर ओन चौधरी से दूसरी मर्तबा शादी कर ली। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।